ڈان نیوز میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور سیٹھی صاحب سے ایک بڑی پرانی نیاز بندی کا تعلق ہے، اور گویا کہ میں ان سے آپسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ سیٹھی صاحب جو ایک مکمل صحافی، یعنی جسے کہتے ہیں 24 صحافت کی، سیاست میں بھی ایک لحاظ سے میں کہوں گا پولیٹیکل اینیمل، اور کرکٹ سے کیا تعلق۔ پہلے ہی خیال تھا کہ جیسے میں بنیادی سوال کی طرف آؤں کہ جناب یہ تو کرکٹ جو ہے یہ تو ایلیٹ کلاس کا ہے، اور خاص طور پہ جناب یہ دیکھو یا تو کراچی کے لڑکے ہوتے ہیں، بلکہ کراچی والوں نے ہماری ایم کیو ایم نے یہ بھی شامل کر لیا تھا، دیکھیں کراچی کے لڑکوں کو نہیں کھلاتے، زیادہ تر پنجاب کے لوگ کھیلتے ہیں، اشرافیہ کے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ قومی کرکٹ ہے، حالانکہ اس کے باوجود کہ یہاں کے یعنی کراچی کے نہ ہوں، کوئٹہ کے نہ ہوں، پشاور کے نہ ہوں، کہیں کے انٹیریئر سندھ کے نہ ہوں، لیکن کرکٹ تو پاپولر تھی۔ وہ جو ایک کرکٹ کے بارے میں تاثر تھا نہیں جی اس بار میں بڑے صوبے کو لان تان کی جاتی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کراچی کی 2 ریجنل ٹیمز ہیں، جیسے لاہور کی 2 ریجنل ٹیمز ہیں، باقی سب ریجن کی ایک ٹیم ہے۔ نہیں جو کھلاڑیوں کی تعداد جیسے پہلے کہا دیکھو میاں داد بھی وہاں کا تھا، یہ تھا یار اب وہ کم ہو رہے ہیں ادھر کے، لیکن اب تو میرا خیال پشاور سے بہت آ رہے ہیں۔ جی اب ایکچولی ہوا یہ ہے کہ فاٹا اور کے پی سے بڑے لڑکے آ رہے ہیں، اور وہ فاسٹ بولرز اور ینگ بیٹسمین آ رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک نیا ریسورس بیس ہمیں مل گیا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ ابھی ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے، پی سی بی نے، وہاں ایک جیسے نیشنل اکیڈمی لاہور میں ہے اس طریقے کی وہاں ایک نئی اکیڈمی ہم بنانا۔ اچھا پہلے جب ایم او یو وغیرہ سائن ہوتے ہیں تو اس میں جو لوگ سائن کرنے والے الگ ہوتے ہیں، جو پیچھے جو ہے وہ بھی تو کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ کھڑے ہوئے تھے چیف منسٹر اور یا نہیں بالکل ایم او یو سائن کیا ہے کے پی حکومت نے اور پی سی بی نے، اور عمران خان صاحب کی حمایت ہے، اور ہم وہ بنائیں گے چلائیں گے ہم ان کے لیے۔ اسی طریقے کے ساتھ اب ہم نے کراچی میں اپنی اکیڈمی کو تیار کر دیا ہے۔ اقبال قاسم صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہی ہے، ان کو اس کا ڈائریکٹر بنایا ہے، اور انشاءاللہ وہ اکیڈمی اب ایک سینٹر آف ایکسلنس بننے جا رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کراچی پاکستان کا سب سے پہلا دل ہے، اور ابھی تک پاکستان کا دل ہے۔ لیکن کرکٹ جو ہے وہ چلے میں بنیادی سوال کی طرف پی ایس ایل کی طرف آؤں یا انٹرنیشنل کرکٹ آؤں، لوگوں کا خیال یہ ہوا اب غالباً پہلا میچ ہوگا، اسٹیڈیم وغیرہ بڑا اچھا ہرا بھرا تھا، اجاڑ دیا گیا، پہلے تو شادی ہال اس میں کھل گئے تھے، تو یہ تو کراچی میں اسٹیڈیم بالکل تیار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں، کراچی اسٹیڈیم 8-10 سال سے بالکل نگلیکٹ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ ہے کہ میچز ہی نہیں تھے، انٹرنیشنل میچز نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ پی سی بی کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے، ہم غدافی اسٹیڈیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی تھوڑی بہت دیکھ بھال ہوتی رہتی تھی۔ مگر اب جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں کرانا ہے تو اس کے 2 مسائل تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اسٹیڈیم کی حالت بڑی بری خراب تھی، دوسرا یہ تھا کہ کراچی شہر کی ریپوٹیشن آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں جس قسم کے حالات رہے ہیں، دنیا میں ایک پرسیپشن تھی۔ اب پہلے میں نے انتظار کیا کہ پرسیپشن چینج کریں، پرسیپشن ہوا میں چینج نہیں ہوتی کہ یہ بہت خطرناک شہر ہے، کرائم بڑی زیادہ ہے، ٹیررزم ہے۔ جب سے رینجرز نے وہاں کارروائی کی ہے اور صفائی کی ہے تو کراچی کی ریپوٹیشن بہتر ہونی شروع ہو گئی، جب سے وہاں بم پھٹنے کم ہوئے ہیں، بوری بازار بند ہوا ہے، ابھی لٹریری فیسٹیول ہمارے یہاں اور 3 دن پھر ہوا، اب یہ ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں، تو یہ اس کو شو کیس کرنے کے لیے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کراچی کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم کراچی کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے 2 چیزیں، ایک اسٹیڈیم کو تیار کرنا تھا، اب جب اس کی سروے کی تو پتہ لگا وہ تو 1.5 سال لگ جائے گا، 1.5 ارب روپیہ لگے گا، تو ہم نے کہا پھر ایسے ہے کہ ایک میچ ہے، ایک میچ تو کرائیں نا ہم، جیسے کہتے ہیں نا برف کو توڑیں، اس کے لیے کوئی 51 لاکھ روپیہ 51 کروڑ کی ضرورت تھی۔ ہم نے کہا وہ لفٹیں لگیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم نے کہا یہ کام تو جلدی جلدی 4 مہینے کے اندر کر لیں تاکہ ایک میچ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ پھر فورن سیکیورٹی کمپنی کو یہاں لا کے ان کو تسلی دلوائی جائے، اس کے لیے پھر میں سی ایم کو ملا، رینجرز کو ملے، پھر ایک ہم نے کمیٹی بنائی جس کی تحت اب ہم نے ساری ڈرلز کی ہیں، فورن کمپنی سیکیورٹی کمپنی ہے اس کو بلایا ہے، ان کو مطمئن کیا ہے، ان کی اب رپورٹ شائع ہونے جا رہی ہے۔ میں بھی دیکھ رہے تھے جب ریہرسل دیکھنے گیا بہت زیادہ وہ تھی، یعنی اگر سڑک بند ہو جائے، کرکٹ تو ایسا ہے نا کہ بچے بچیاں فیملیاں لائن لگاتے ہیں، بعض وقت آپ لوگوں نے یہاں کافی کیئرفلی ہینڈل کیا، لیکن اتنی سیکورٹی اگر ہو، مثلا ابھی جو میچ کچھ یہ جو ہوا تھا اس میں کم تعداد میں لوگ آئے، کافی دنوں بعد میچ ہوا تھا کراچی کا جو کچھ ہو رہا تھا، تو بعد سیکورٹی کے جب لوگوں کو اتنی خوف اور دہشت میں آ جائے، لوگ تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں نا، نہیں ایسے نہیں ہوگا، پیدل چلنا ان کے لیے۔ نا یہی سارے یہاں کے سوال تھے لاہور میں، ہم نے کیسے حل کیا؟ ہم نے اس کو ایسے حل کیا کہ 2 قسم کی سیکیورٹی ہے، ایک ہے پلیئرز کی سیکیورٹی۔ پلیئرز کی سیکیورٹی جو ہے وہ
اس وقت اس کی اہمیت ہوتی ہے جب وہ ٹریول کرتے ہیں، ہوٹل سے اسٹیڈیم آنا، اسٹیڈیم سے ہوٹل جانا، اس وقت پھر روٹس بند کرنے پڑتے ہیں. تو وہ تو اگر کوئی بھی وی آئی پی بھی جب ٹریول کرتا ہے تو وہ روٹ بند کرنے پڑتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے. اور وہ ایک روٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا ڈمی روٹ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی سلیکٹ کیا جائے تاکہ اگر کسی نے کچھ خطرہ ہے تو وہ پہلے سے پتہ نہ ہو کون سے روٹ سے آنا ہے. تو 2 روٹ تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے 2 روٹ بند کر دیے جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد. تو یہ تھوڑی سی انکنوینئنس ہوتی ہے. یہ تو روٹین کا معاملہ ہے. لاہور میں میں نے دیکھا جب یہ ہو رہا تھا تو ایک دن میں خود پھنس گیا. میں نکلا گھر سے تو مجھے روک لیا، انہوں نے کہا جی وہ ٹیم نے بھی جانا ہے آگے سے. تو میں نے کہا چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، اب تاریخ راہوں میں ہم بھی پڑے ہوئے ہیں، عوام کھڑی ہے تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں وہاں کھڑا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں بے چینی ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں پولیس کو، کیا کریں؟ بالکل کچھ نہیں. ایسے تھا جیسے کہ یہ قومی مفاد میں یہ کام ہونے جا رہا ہے اور اس لیے ہمیں اس کو آپریٹ کرنا ہے. اور جب لوگوں نے مجھے دیکھا کہ چیئرمین خود آ کے یہاں لائن میں کھڑا ہوا ہے تو خود لوگ گاڑیوں سے نکلے، کہا سیٹھی صاحب نہیں آپ جائیں آپ نے تو میچ کروانا ہے. تو میں نے کہا نہیں یار میں چلا گیا تو آپ لوگ گالیاں دیں. نہیں آپ گاڑی نکالیں، ہم یہاں کھڑے ہیں، فکر نہ کریں. تو ایک تو یہ کہ جذبہ بڑا تھا. میرا خیال ہے کراچی میں بھی ایسا ہی جذبہ ہوگا. دوسری ہے سیکیورٹی جس کی آپ نے بات کی، لوگوں نے اسٹیڈیم تک پہنچنا ہے، وہاں بچے ہوں گے اور خواتین ہوں گی. اب ان کے لیے اگر کوئی خوف کی انوائرنمنٹ ہے تو اچھا نہیں ہے. وہ بڑا آسان ہے طریقہ. اس کے لیے کیا ہے کہ جو پارکنگ سپیسز بنا دی ہیں، آپ بڑے مطمئن کے ساتھ آئیں گے، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. آپ آئیں گے، گاڑی پارک کریں گے ایک گراؤنڈ کے اندر جو کہ وہاں ڈیزگنیٹڈ ہے. ہر علاقے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے گراؤنڈز ڈیزگنیٹڈ ہیں. اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو یہاں گراؤنڈ ہے، ادھر سے آ رہے ہیں یہاں کوچنگ سینٹر ہے سامنے، وہاں وہ پارکنگ کر دے گی. وہاں بسز کھڑی ہوں گی، سیکیورٹی بسز کھڑی ہوں گی. وہ آپ آئیں گے، آپ کو سلام کیا جائے گا، پولیس آپ کو سلام کرے گی، کہیے کہ تشریف رکھیے گاڑی کے اندر، بس کے اندر. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں اور ٹرمینل میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ آپ بسز میں بیٹھیں گے، ٹکٹ دکھائیں گے، بس میں بیٹھ جائیں گے آرام سے. اور ہر 10 منٹ کے بعد بس جائے گی. وہ بس آپ کو اسٹیڈیم لے آئے گی کیونکہ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی، وہ سیل ہو جائے گی. وہ آپ کو آرام سے آپ اتریں گے گیٹ کے آگے اور آپ اسٹیڈیم کے اندر آ جائیں گے. کہیں گے جی آپ کیا کراچی سے اس لیے آئے سیٹھی صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے کہ کراچی میں جی ہونا چاہیے. پی ایس ایل کا ہنگامہ اگلے ہفتے شروع ہونے والا ہے اور پاک بھارت سیریز کا معاملہ ہے کرکٹ بورڈ کا. لیکن وہ سیٹھی صاحب تو پھر بھی 4 سال سے ہیں. اب کرکٹ آپ کو علم ہے، ہم تو ہمارا تو موضوع ہے نہیں. سیٹھی صاحب کو تو اس لیے عبور ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جتنی کرکٹ میں سیاست ہے اتنی شاید بہت کسی کا سیاست نہیں. آپ یقین کریں باہر کوئی سیاست نہیں، یہاں جو حالات ہیں رات کو نیند نہیں آتی. اس کا سبب یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو اتنا پہلے بورڈ شوڈ ایسے ہی ہوتے تھے، ہم نے نام ہی نہیں پتا تھا. اور کچھ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا پیسہ، معذرت کروں پہلے کام بھی کوئی نہیں ہوتا. نہیں تو پیسہ بھی سرمایہ بھی ہے، اس لیے بھی بہت زیادہ اس پہ لوگوں کی نظریں اور پتہ نہیں ہوتا. جی ہاں سرمایہ تو ہے مگر ہمیں حکومت سے کچھ نہیں ملتا. ہم ٹیکسز دیتے ہیں، حکومت سے ہمیں کوئی دھیلا نہیں ملتا. ساری کمائی ہماری انٹرنیشنل کرکٹ سے ہے. ڈومیسٹک کرکٹ میں ہم خرچے کرتے ہیں، یہاں کوئی کمائی نہیں. یہ جو اتنا سب کچھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا کھاؤ پیو چیز جگہ ہونا، اگر واقعی کہیں جہاں کوئی تکلیف دے، کوئی آپ کہہ دیں نا وہ ذرا کسی پبلک کے ادارے کے سی کا ہو جاؤ، ایم ڈی بنتے آدمی سوچے گا روز روز. اچھا یہاں یہ ہوا یہ ہے جی کہ پی سی بی میں چیئرمین کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، آنرری پوسٹ ہے. اچھا مگر جہاں جو لوگ چیئرمین لگے ہیں عام طور پہ وہ آپ کو پتہ ہے ججز لگ چکے ہیں، جنرلز لگ چکے ہیں، پولیٹیشنز لگ چکے ہیں. آخری ہمارے خان صاحب تھے، انہوں نے بھی ایسے نہیں. یہ دیکھیے نا پچھلے چیئرمین آپ دیکھ لیجیے، پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 چیئرمین لگے ہیں یہاں. انہوں نے یہاں اس کو پیپلز پارٹی کا ہیڈ کوارٹرز بنایا ہوا تھا. اس سے پہلے نون لیگ کے یہاں لوگ لگے ہیں، مجیب الرحمان کے سیف الرحمان کے بھائی لگے ہیں، وہ بھی سیاستدان تھے. تو یہ پارٹی ہیڈ کوارٹرز بنتے رہے ہیں. پی ٹی آئی تو عمران خان کو اس لیے کر سکتے ہیں اگر ان کی حکومت آئی کہ وہ تو ہیں کھلاڑی. اگر ان کی حکومت آئی اور انہوں نے ایسا یہاں کھلاڑی لگا دیا یا بندہ لگا دیا جس نے اس کو پی ٹی آئی ہیڈ کوارٹرز بنا دیا تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. میرا خیال ہے یہ کافی عرصے کے بعد ایک صحافی یہاں آیا ہے جس کو آل پارٹیز کنسنسس کے تحت پہ ایک چیف منسٹر لگایا گیا. پھر انفارچونیٹلی کچھ الزام بازی لگی جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ ویسے سیاسی بات تھی. اور میرا یہاں کام یہ تھا کہ یہاں صفائی کرنا اور وہ جو ہیڈ کوارٹرز بن جاتے تھے سیاسی جماعتوں کے اس کو ختم کرنا. اب خود ہی سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ جب جس کی حکومت آتی تھی اسی کے یہ گڑھ بن جاتا تھا. میں پھر بھی گریز کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد.
میرے مہمان ہیں محترم نجم سیٹھی صاحب، اور جیسا کہ میں چاہتا بھی ہوں کہ کرکٹ کے بارے میں گفتگو ہو. پی ایس ایل آ رہا ہے جس کی بڑے دھوم دھڑکے سے تیسرا ہے. بعض لوگوں نے پہلے کے بعد دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی، دوسرے کے بعد تیسرے کی نوبت نہیں آئے گی. کچھ عدالتوں میں الجھا دیں گے کہ اسٹے آرڈر آ جائے، میچ کے دن چوتھا ہو جائے. ایسے ہی کیا لوگوں نے، ایسے ہی کیا. ابھی تک نہیں بیٹھنے دیتے، ہر روز کوئی نہ کوئی پٹیشن آئی. چوتھا جو پی سی ایل اسٹے آرڈر نہ آ جائے، میچ کے دن ایک آدمی آ رہا ہے وہ بیچاروں کو لے کے. اور بریوی صاحب میں آپ کو بتاؤں چکر کیا ہے، لوگ آ کے ملازمت مانگتے ہیں. آتے پڑی ہوئی ہے نا پرانی کہ جی لگا دو، اس کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو. جس کا کرکٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سیاست کے ساتھ تعلق ہے یا سفارش. اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کرکٹ میں ہم نے سفارش کرنی ہے تو پھر کرکٹ تو نہیں چلے گی نا. تو اس کو تو سفارش سے دور رکھنا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض ہیں میرے سے. کچھ پلیئرز ناراض ہیں کہ ان کو جو جابز نہیں ملے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں جاب دیں. کچھ لوگ دوسرے ناراض ہیں جو کہ کہتے ہیں ہماری سیاسی، ہم نے سفارش بھیجی تھی، آپ نے ہمارے بندہ نہیں رکھا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ پھر جب موقع ملتا ہے تو وہ بلیک میلنگ ہو جاتی ہے شروع. نہیں وہ تو کوٹا رکھ دیں نا سب کے لیے، جیسے اس پارٹی کے لیے 2% کوٹا، ایوان صدر کا 2%. پہلے حج کوٹا ہوتا تھا مگر یہاں کوئی کوٹے نہیں. جیسے میں لوگ صاحب ہم جو بچپن سے دیکھتے تھے تو کرکٹ کو تو کہا جاتا تھا کہ وہ کیونکہ انگریزوں سے آیا تھا اور بڑے مزے میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سڈنی میں یا دیکھتے تھے ٹی وی پہ. تو لارڈو کے لوگ کہتے ہیں کرکٹ ہوتی تھی سیریز، اصل 5 دن کی جنٹل مین کھیل ہے. یہ تھوڑی فٹ بال ہاکی بیچارے 6 گھنٹے لائنوں میں لگے ہوئے 1 گھنٹے میں دیکھ کے واپس ہے. تو سیریز کہتے ہیں اصل ہوتی ہے. پھر چلے اسے ون ڈے پہ آ گئے، چلو بھائی وقت نہیں ہے، کرتے کرتے 20 کیا 10 آ گئی. ویسے تو اچھا لگتا ہے 20 اور 10 اور وہ، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے کہ فیوچر میں کے لیے کرکٹ کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ فلسفانہ سوال ہے، اور یہ فلسفہ آئی سی سی کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ کرکٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہوتی تھی، 5 دن کی کرکٹ ہوتی تھی. یہ ون ڈے کہاں سے آ گیا، اور پھر ون ڈے کے بعد T20 کہاں سے آ گیا، اور اب سنا ہے T10 بھی کوئی آنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ آج میں دیکھ رہا تھا سکسرز کہ 6 اوور کا میچ بھی ہونا چاہیے. تو وہ گلی ڈنڈا، بیس بال، یہ سب کرکٹ سب مکس ہونا مزے ان کے آ جائیں گے. وہ جو پیسے لگاتے ہیں انہوں نے کہا 6 گیندوں میں 2 گیندوں میں. تو اب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک اس طرف جا رہی ہے کہ مصروف ہے لوگ. اب وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے، ہمارے زمانے میں تو ہم تو ریڈیو سنتے تھے، سارا دن ریڈیو کے آگے بیٹھے رہتے تھے اور اتنی اچھی کامنٹری کرتے تھے، وہ ایسا دیکھتا ہے سامنے میچ ہو رہا ہے. مگر وہ زمانے چلے گئے ہیں. اب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پورا دن کرکٹ دیکھیں. نہیں صرف یہاں ہو رہا ہے یا یورپ باقی جگہ بھی ایسے ہی ہے؟ نہ صرف ساری دنیا میں ایسے ہے، سوائے انگلینڈ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. وہاں لوگ ابھی بھی جا کے دیکھتے ہیں. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ آئی سی سی بڑی پریشان ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹیسٹ کرکٹ کوئی نہیں دیکھتا. اب ٹیسٹ کرکٹ جب ہم شیڈیول کرتے ہیں میچز تو ہمارا فائنینشیل نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پوری ٹی وی دکھانی پڑتی ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ آمدن کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. تو اس لیے پھر یہ چھوٹی فارمیٹس ڈیولپ کی کہ ٹیسٹ کرکٹ کو سروائیو کرنے کے لیے، سبسیڈائز کرنے کے لیے کوئی اور فارمیٹ ڈھونڈی جائے جہاں 4 پیسے بن جائے. اب تو یہ آپ سمجھیں کہ جو پبلک جو چاہتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ شارٹ فارمیٹ ہو، جلدی دیکھیں، چوکے چھکے لگیں اور میچ جلدی ختم ہو. اب یہ بڑی بدقسمتی ہے، مگر یہ دنیا کا رخ اس طرف جا رہا ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں پی ایس ایل آیا اور ون ڈے، لیکن پچھلے 10 سال سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ریزن لوگوں کو پتہ ہیں، لیکن کوئی 2 میچ کھیل کے چلے جاتا ہے، 4 میچ چلے جاتا ہے فل فلیج جو سیریز. اور اس میں پھر ایک اور بھی، کہیں اگر یہ بریک وقت نہ آ جائے تو میں آپ سوال کروں گا، لوگوں کے بہرحال بلڈ میں ہے، اور میچ اصل وہ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا. صحیح ہے، جس کو وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو کیونکہ پوری ایک جنگ کا سما یہاں بھی، اور اتفاق سے مجھے جب انڈیا میں تھا تو وہاں بھی دیکھنے کا موقع ملا. اور وہاں تو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اگر سری لنکا کا اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو ہم لوگ جو پاکستانی تھے وہ سری لنکا کے ساتھ ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. انڈیا پاکستان کا میچ جب بنگلہ دیش میں ہو رہا ہوتا ہے تو سارے پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا پی سی ایل پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ مجھے ایک بریک لے لوں، اس کے بعد میں ایک بنیادی سوال کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو کرکٹ بورڈ ہے
اور اس کے بعد آپ جو میں نہیں ہے کہ نعیم سیٹھی صاحب کی وجہ سے اس کا ایک زیادہ کنٹروورشل بن گیا لوگوں کو, کیونکہ کوئی اگر حساب کتاب آپ کو کرنا ہوتا ہے, آپ سے کچھ چکانا ہوتا ہے, مثلا لوگ وہی آپ جو کہہ رہے تھے کہ اب سی ایم رہے اس زمانے میں وہ یا اور, تو ذات کا مسئلہ ہے, بورڈ کا کہتے ہیں جی پی سی بی, وہ اب یہ نیا پی ایس ایل جو آ گیا بورڈ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے, آپ کی وجہ سے یہ سب اتنی کنٹروورسیز آئی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ویسے؟ نہیں دیکھیے, پی سی بی ادارہ ہے, اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پی ایس ایل چلاتی ہے, جیسے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ چلاتی ہے, یہ بھی ڈومیسٹک کرکٹ کا حصہ ہے, تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ ایک ٹورنامنٹ ہے, اس کا نام ہے یہ ہے پی ایس ایل کی ملکیت, اس کا اثاثہ ہے. اب کیونکہ یہ پی سی بی کے سارے فورن میچز جہاں فورن لوگ انوالوڈ ہیں, پلیئرز انوالوڈ ہیں, وہ باہر ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے لیے ایک الگ کی چھوٹی سی سیکریٹریٹ بنانی پڑی. اب کیونکہ یہ جب یہ شروع ہوا اس وقت شہریار صاحب چیئرمین تھے پی سی بی کے. شہریار صاحب کا اب ذاتی موقف یہ تھا کہ یہ پی ایس ایل کیا چیز ہے. وہ کہہ یار یہ آپ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ ہونے چاہیے, سیریز ہونی چاہیے, یہ شارٹ فارمیٹ کیا ہے, یہ کوئی کرکٹ تو نہیں ہے. میرا موقف یہ تھا کہ آپ صحیح کہتے ہیں, مگر دنیا اس طرف جا رہی ہے, چیمپئنز ٹرافی بھی ہوتی ہے, آئی سی سی بھی کھیلتی ہے, پیسے بھی بنتے ہیں, تو ہم وہ تو اپنی جگہ کر ہی رہے ہیں, مگر اس کو بھی اجازت دے دیجیے کرنے کی. انہوں نے کہا کہ بھیا دیکھو پہلے بھی کوشش کی, یہاں کوئی نہیں ہم کر سکے, تو آپ کیوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کر لیں گے جب پہلے نہیں ہوا یہاں. تو میں نے کہا جی موقع دیجیے, میں کر کے دکھاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر میرا کوئی تعلق نہیں, آپ کر کے دکھائیں. لوگوں عام طور پہ میڈیا میں بھی یہی خیال تھا کہ یار یہ نہیں, یہ بھی تو کہوں کہ اسٹیٹ سٹی صاحب نے خود اپنی ڈرامہ کر رہے ہیں, ان سے ہونا نہیں, وہ کہنے گا نہیں اپنی اسٹیٹ بنانی تھی, تو انہوں نے کہا پی سی بی میں نہیں بن سکتی, پی ایس ایل میں. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا نا جی, اب وہ ہو گیا. پچھلے سال نئی الیکشن تھی, شہریار صاحب چلے گئے, اب نئی الیکشن تھی, اب پی ایس ایل تو چل پڑا نا جی. تو اب تو میں پی سی بی چلا رہا ہوں, پہلے میں نے صرف پی ایس ایل کی ذمہ داری دی تھی, تو اب میں کیونکہ میں بورڈ ممبر تھا تو وہ ایک کمیٹی بنی, انہوں نے کہا جی آپ کر کے دیں, باقی شہریار صاحب چلا رہے تھے. میری ایڈوائس ضرور تھی, ساتھ والے کمرے میں بیٹھتا تھا, مگر اب یہ ہے کہ مجھے پی سی بی کے بھی سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے اور پی ایس ایل کا بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. اب میری یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پی ایس ایل کو پاکستان لے آئے. جیسے یہ پاکستان آ جائے گا تو یہ سارا پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ بھی آ جائے گی. میں سمجھوں گا کہ میرا کام اب ختم ہو گیا. میں نے جو کرنے آیا تھا, ایک نئی آئین, جمہوری آئین, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ چیئرمین ہونے چاہیے یہاں, ایک اس کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, آرگنائزیشن ٹھیک ہونی چاہیے, سفارشیوں کو نکالنا چاہیے, کمپیٹنٹ لوگوں کو ڈالنا چاہیے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو ٹکٹ جو دیے جاتے تھے نہیں, مفت کے ٹکٹ تو ابھی بھی دینے پڑتے ہیں. اچھا ہاں, اس کی وجہ تو یہ نہیں پہنچے آپ مانگیں گے تو میں دینا پڑ جائے گا. اب دینا پڑ گیا, اب دینا پڑ گیا, نہیں وہ دینا پڑ گیا. تو اب ایسے ہی دینے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیے اب اگر کراچی کی ایڈمنسٹریشن ہماری ہیلپ کر رہی ہے اور کوئی پیسہ نہیں لے رہی ہے ہم سے, سی ایم اگر کہے گا کہ بھائی نہیں, سی ایم کہے گا جی کہ میرے مہمان آنے ہیں, تو میں کہوں گا نہیں سر, وہ کہیں گے میں نے 30 کروڑ روپیہ لگا دیا تمہاری سیکیورٹی کے اوپر اور تم مجھے 30,000 روپے کی ٹکٹ نہیں دے رہے ہو. تو یہاں بھی تو یہ کرنا پڑتا ہے, یہ ہمارے بجٹ کے اندر اپرووڈ ہے یہ کہ بھئی یہ ہمیں کمپلیمنٹری ٹکٹس دینے. آپ نے تو پہلے ڈگنیٹیز کو بھی بلاتے ہیں, بڑے لوگوں کو کرانا پڑتا ہے جی, بلانا پڑتا ہے, باہر سے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. ہندوستان سے ایک تو یہ ایک الگ بات ہے کہ جی جناب وہ جو جس مودی کا جو یار ہے, آپ جس دن کرکٹ کریں گے یہاں بلا لیں گے, شاید یہ نعرے نہ لینے لیں, تو یہ کچھ جو, اور پاکستان انڈیا کے کرکٹ جس طرح دیکھی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے, تو یہ کبھی نہیں ممکن ہو سکے گا فیوچر میں کہ پاکستان بھارت میں کھیلے, بھارتی ٹیم یہاں کھیلے. بالکل ہوگا, اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں, میں کروا کے جاؤں گا. لوگ کہیں کہ لو ایک اور وعدہ کر دیا, میں سارے پرانا جی انڈیا سے تعلقات تھے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ 2014 میں نے سائن کیا تھا یہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ. اگر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نہیں کھیل سکے گیم تو وہ کبھی معاہدہ نہ کرتے. اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ بالکل امکان تھا کہ دونوں سائڈز کی کرکٹ ریسٹور ہوگی, اور یقین کریں اگر ہو جاتی اس وقت, کیونکہ اس وقت ابھی نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ نئی پالیسی اختیار نہیں کی تھی, ابھی پاکستان انڈیا کی ڈائلاگ چل رہا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں کے سیاسی حالات, انٹرنل حالات ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اینٹی پاکستان ایک پوزیشن لے لی, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ رک گیا. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ جی یہ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے, اور آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. بی سی سی آئی کسی انڈین اسٹیچوٹری آرگنائزیشن نہیں ہے. پی سی بی جو ہے یہ ایک
پارلیمنٹ کے قانون کے تحت بنی ہے، اس سیمی اسٹیچوٹری آرگنائزیشن، مگر وہ جو ہے وہ پرائیویٹ کلب ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کے اوپر تو گورنمنٹ لاگو ہی نہیں ہوتی، لاگو اگر ہوتی ہے تو ہمارے اوپر ہوتی ہے، آپ کے اوپر تو ہوتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کا جہاں تک معاملہ ہے تو سیکیورٹی کا تو ایشو نہیں ہے، ہم تو دبئی میں کھیلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم تو یا تو ہو نا ہم کہیں پاکستان آئیں اور وہ کہیں نہیں بڑی دہشت گردی ہے ہم نہیں آئیں گے، مگر ایسی تو بات ہی نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دبئی میں کھیلیں جو کہ معاہدے میں لکھا ہے۔ تو ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کی حکومت ان کو نہیں کھیلنے دے رہی، ٹھیک ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حکومت کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو روکنے میں، اب ہم نے ان کو سو کر دیا۔ آپ کو نہیں روک سکتے یہاں والے اگر کوئی؟ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ ہم ہیں اسٹیچوٹری آرگنائزیشن، ہمیں پھر تھوڑی سی پابندیاں ہمارے پہ لگتی ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ دیکھیں نا یہ آزادی ہے یہاں، وہ جمہوریہ ہے اور وہ جمہوریہ ہے اور وہ پابندیاں لگا رہے ہیں کرکٹ پہ، وہ کرکٹ پہ سیاست لا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ان کی حکومت، ہماری حکومت نہ پہلی نہ آج کی کسی وقت کوئی سیاست اس نے کرکٹ میں نہیں لے کے آئی۔ وہ کہتے ہیں انڈیا کھیلنا چاہتا کھیلیں، آپ افغانستان آپ سے کھیلنا چاہتا کھیلیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب پاکستان کی عوام خوش ہے، ہم خوش ہیں، مگر انڈیا کی حکومت اپنی عوام کی خواہش نہیں سن رہی، وہ کہتی ہے نہیں ان کی سیاست چل رہی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کی BCCI کو سو کر دیا ICC کے اندر، وہ اب کیس شروع ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے اگلے 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو قانونی فیصلے ہوتے ہیں ان میں اگر سیاست آپ ڈال دیں تو قانون خراب ہو جاتا ہے، سیاست خراب نہیں ہوتی۔ آپ کا پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی میں ڈٹا ہوا ہوں جی، میری امید یہ ہے کہ اگلے سال ہندوستان کی حکومت پاسبلٹی ہے کہ وہ پالیسی ریوائز کرے۔ ایک بنیادی سوال کرنے جاؤں گا اور یہ کنکلوڈ تو خیر گفتگو نہیں ہو سکتی، میچ بھی شروع ہو رہا ہے، تو ذرا ایک ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سیٹھی صاحب ہم پہلے یہ دیکھتے تھے جیسے میاں داد وغیرہ، زیادہ تر لڑکے اس زمانے میں، اب لڑکے وہ خیر ابھی بھی چاہتے ہیں لڑکے ہی کہا جائے ان کو نا، عمران خان بھی اور میاں داد بھی کہ لڑکے وہ کھیلتے تھے گلیوں میں کرمچ، اور گیند ہوتی تھی کرمچ کی، زیادہ تر اسی سے لوگ بڑے بڑے کھلاڑی آئے۔ اب آپ ماشاء اللہ، اور پیسے بھی شاید میں پوچھتا تھا اس زمانے میں، یہ صادق بھائی مشتاق کہتے تھا 200-250 روپے ملتے تھے، کپڑے بڑی مشکل سے ڈرائی کلین سائیکلوں کے اوپر آتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ اب پیسہ اشتہار سے پیسہ مل رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ڈومیسٹک جو کرکٹ تھی نیچے سے آتے تھے، ان کی 4-5 سال نیچے سے رگڑا کھا کے آتے تھے، جمپ لگایا آپ نے 4 میچ کھیلے 8 میچ کھیلے، کہتے تھی انگلینڈ چلے گئے اور نام لینا نہیں چاہتا 4-5 ٹیگ لگ گئے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ کھلاڑیوں کی ایج کم ہو رہی ہے۔ مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ہم تو پہلے اگر مجھے ابھی آپ کہیں گے تو میں شاید 70 اور 80 کی ٹیم کے کم از کم 8 کھلاڑیوں کے نام بتا دوں گا، اور اگر آپ یہ 2008 یا 9 کی پوچھیں گے تو شاید 4 کے بھی نام نہیں بتا سکوں۔ تو یہ جو ایک جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے کہتے ہیں جس کو ہونا تھا یا نیچے سے چلتے ہوئے آتے تھے، اب آ تو رہے ہیں، لائف بڑی کم ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں، آپ تو نام نہیں لے سکتے اور میں نہیں لے سکتا، مگر آج کل کے نوجوان لڑکے جو باہر جو کرکٹ دیکھتے ہیں ان سے پوچھئے، وہ پرانے لوگوں کے نام انہیں یاد نہیں ہے، انہیں ہر ایک بچے کا نام سلمان بٹایا اچھا خاصا آیا، وہ اس چکر میں چلا گیا، وہ کچھ اور مجھے کوئی نام آیا لڑکے، ایک تو یہ بڑا چکر ہے آپ کے یہاں۔ اب بات یہ جی کہ کرکٹ میں کیونکہ پیسہ اتنا آ گیا ہے، پہلے آپ نے خود ہی کہا کہ پیسہ ہی نہیں تھا اس میں، ایمیچرز تھے، اب پروفیشنل ہو گئے ہیں۔ پروفیشنل مطلب ہے کہ پیسے کے لیے کھیلتے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ ملک کے لیے کھیلتے ہیں، ملک کے لیے کھیلتے ہیں، اب کہتے ہیں ہاں ملک کے لیے تو کھیلتے ہی کھیلتے ہیں، ایک اپنے لیے بھی بتائیے کہ اس کا کیا حال ہے؟ بلکہ میں نے سنا کہ ایک کرکٹر نے جب یہ ایک ہوا بنگلہ دیش میچ تو اس نے کہا یار اتنا قوم کے لیے خاطر کر لیا، ہم نے کھیل لیا تو ناراض ہو گئے ہم سے، بالکل یہ بھی میں نے سنا ایک بڑے کرکٹر تو اس لیے کیونکہ اب ساری دنیا میں پروفیشنل کرکٹ شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، 2 باتیں کہی جاتی تھی، کرکٹ از اے جینٹل مینز گیم، نمبر 1، اور محاورہ تھا دس از ناٹ کرکٹ، کوئی غلط بات ہوتی تو کہتے ہیں یہ کرکٹ نہیں ہے، مطلب ہے کہ صحیح کام ہونا چاہیے۔ وہ زمانے چلے گئے، اب میچ فکسنگ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، بلوں سے مارتے ہیں، بلوں سے مارتے ہیں، وکٹ توڑ دیتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، کیا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت ایمیچرز تھے،
وہ کوئی نہ کوئی کالج میں سب کے پاس ڈگریاں تھیں، کوئی یہاں ملازمت کر رہا ہے، کوئی وہاں ملازمت کر رہا ہے، سال میں 2-3 مہینے کرکٹ کھیل لی، وہاں سے ٹیم بن گئی. اب آل ایئر راؤنڈ کرکٹ ہوتی ہے. اب وہ اور کرکٹ کے علاوہ کرتے کچھ نہیں ہے. کرکٹ از دیئر پروفیشن. اور یہاں جو پھر کروڑوں روپے کماتے ہیں، کیونکہ اب اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے علاوہ دنیا میں لیگ شروع ہو گئی ہیں. آپ کے پلیئرز تو سارا سال کرکٹ کھیلتے ہیں. کوئی اکیڈمی کی جہاں یار کم از کم کچھ اگر جنہوں نے میٹرک نہیں کیا ہے کم از کم اچھی انگلش بول لے، مینرزم ہو جائے، کھانا کس طرح کھائے، یہ کوئی کچھ آپ نہیں کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ بچے آتے ہیں وہاں سے پہلے دن سے ہی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے سٹار بننا ہے، میں نے مسراٹی گاڑی کھڑی کرنی ہے، اور تعلیم بعد میں، پہلے میں کرکٹ کھیلوں گا، کیونکہ کرکٹ میں جو پیسہ ہے وہ تعلیم کے ساتھ بھی پیسہ نہیں ملتا. یہ سوچ ہے. اور بات صحیح ہے. دیکھیے آپ ایم اے پی ایچ ڈی کر لیں تو آپ کی 2-2.5 ہزار روپے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ بنتی ہے. لیکن سیٹھی صاحب ایک یہ ہوتا تھا نا کہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ کروڑوں روپے سال کے بناتے ہیں. پہلے کرکٹر ہوئے، آرٹسٹ ہوئے یا رائٹر ہوئے، ایک ماڈل بھی تو ہوا کرتے تھے. یعنی جو کرکٹر کا بھی تھا اس کا، بالکل صحیح ہے. اب کوئی اب آپ اس کو میں نے بالکل صحیح کہہ رہے. مجھے یاد ہے، آپ کو بتاؤں ایک بڑی دلچسپ بات. جب میں نیا یہاں آیا تو میں نے کہا یار مجھے ذرا بتائیں یہ جو سارے ہمارے کرکٹرز ہیں ان کی تعلیم کیا ہے. تو میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا بیکاز جس کو بھی کیپٹن لگانا ہے اس کی کوئی تعلیم تو ہونی چاہیے. بیکاز تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بول لیتا ہے. تعلیم کے ساتھ ایک ذہنیت بنتی ہے نا، ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. تعلیم کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لکھت پڑھت کر لیتے ہیں، آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے اس کے ساتھ. تو میں نے کہا وہ لیڈر بنانے کے لیے تو صرف کرکٹ ٹیلنٹ از ناٹ انف. یو نیڈ مینیجریل ٹیلنٹ، یو نیڈ کریٹو ٹیلنٹ، یو نیڈ اسٹریٹجک تھنکنگ. تو وہ تعلیم کے ساتھ آتی ہے. تو مجھے بتائیں. تو وہ جو پھر میں نے لسٹ دیکھی میرے سے روٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا مارے وہ بھی جعلی. میں نے کہا اب کیا کیا جائے گا. تو پھر یہی ہوا. میں نے کہا اچھا مجھے سب سے تعلیم یافتہ 2 لڑکے بتائیں جو اس وقت ہماری ٹیم میں ہیں، تاکہ میں ان کو گرومنگ کروں. بھئی ان کو اور کچھ نہیں تو انہی کو گروم کریں کہ بھئی آپ نے آگے کیپٹن بننا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے وہ بیچاروں کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. میں نے سوچا ان کو اب تیار کرتے ہیں. کوچز کو بلایا. میں نے کہا یہ کیپٹن مٹیریل ہے مگر ان کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی کرکٹ اتنی اچھی نہیں ہے. کرکٹ بہتر کریں ان کی. مجھے یاد تھا مائک بریئرلی کا زمانہ، انگلینڈ کے کیپٹن تھے. ان کی کرکٹ کوئی خاص اچھی نہیں تھی مگر وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور وہ تعلیم یافتہ تھے اور ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ بڑی زبردست تھی. کیونکہ کرکٹ میں اسٹریٹجی ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے آپ ملنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. نہیں وہ چھوڑیے جی، جو گراؤنڈ کے اوپر جو آپ نے ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی استعمال کرنی ہے اور ہیومن موٹیویشن کرنی ہے اور انکریجمنٹ کرنی ہے، انسینٹیوائز کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے، لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب. تو میں نے کہا یہاں بھی ہم مائک بریئرلی کو بناتے ہیں. اچھا وہ ہمیشہ بیچارہ اوپننگ کرتا تھا، 10-15-20 کر کے آؤٹ ہو جاتا تھا اور ہمیشہ سلیکٹ ہو جاتا اور کیپٹن بن جاتا تھا. تو میرے زمانے کی بات ہے، اس وقت جب میں یونیورسٹی میں تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو پتہ چلا وہ اس لیے کیونکہ وہ تھنکنگ کیپٹن ہے. اس کی کیپٹن کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو بیٹسمین کے طور پہ نہیں لے رہے، اس کو صرف اس کی تھنکنگ کے طور پہ لے رہے ہیں. تو یہاں ہم نے اچھا وہ 2 بچوں کو میں نے بڑا آئیڈینٹیفائی کیا. وہ بیچارے تھنکنگ تو تھے، وہ ان کی کرکٹ اس لیول پہ نہیں آ رہی تھی جس لیول پہ باقی بچوں کی تھی. تو اب وہ ٹیم میں نہیں ہیں. اور ٹیم میں وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹریٹ فائٹرز، گٹسی، ٹیلنٹڈ، را ٹیلنٹ. یہاں تو بیچارے جس ماحول سے آتے ہیں. کالج سے لے کے آئے کچھ کہا. کالجز میں کیا ہوا، ہمارے زمانے میں پھر گراؤنڈیں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے، وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا. اب کیا ہوا، کمرشلائزیشن اتنی ہو گئی ہے، ڈیمانڈ آف ایجوکیشن ہو گئی ہے، وہ گراؤنڈیں ختم ہو گئی ہیں، بلڈنگز بننی شروع ہو گئی ہیں، وہاں کلاس روم بننے شروع ہو گئے ہیں، اسکول کرکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ہم نے پچھلے سال 8 سال کے بعد بند ہونے کے بعد ہم نے اسکول کرکٹ پروگرام شروع کیا کہ بھائی اسکولوں میں سے بچے نکالیں جن کے اور ان کو ٹرین کریں، ان کو انکریج کریں کہ آئیں کھیلیں، ہم فنڈنگ کرتے ہیں. تو اب ہم نے وہ ایک پروگرام شروع کیا جس کا پھل آپ کو 5 سال 6 سال میں ملے گا. مجھے علم ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. قذافی اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوں. جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اسٹیڈیم ذرا روشنی میں نظر آتا. جب پچھلی بار آیا بڑا خوبصورت ہے. لاہور جیسا اسٹیڈیم کاش کراچی کا بھی اس طرح ہو جائے. ہو جائے گا. ملتان کا بھی، ملتان کا ہو گیا جی، انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. پشاور کا. اگر میں بہت ہی بیسک پوچھوں، ایک تو آپ کیونکہ مجھے علم ہے کہ ڈے بائی ڈے ایک تو آج کل چل گیا ہے نا کہ ذرا سی خبریں ان کے جواب دینا کھڑے ہوتا ہے میڈیا، اس کو کلیریفیکیشن. کیا 3-4 بڑی چیزیں ایسی آپ کر کے جانا چاہتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کا میچ. جی میرے ذہن میں 3-4 چیزیں ہیں، اس میں سے 1-2 ہو گئی ہیں، 2-3 رہتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ پی ایس ایل کرنا. پی ایس ایل آپ کا 50% آف آپ کی ٹوٹل انکم پی سی بی کی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، محتاج کسی کے نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ پی ایس ایل کی وجہ سے آپ کی ٹیم میں بہتری آئے گی کیونکہ پی ایس ایل میں ہمارے کھلاڑی فورن کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں
اور ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, سیکھتے بھی ہیں اور انسپریشن بھی ہوتی ہے. تو پی ایس ایل کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا جو کہ انگلینڈ میں انہوں نے اپنی کاؤنٹی کرکٹس میں کیا ہوا ہے, آسٹریلیا نے اپنی ایک لیگ بنائی ہوئی ہے, ویسٹ انڈیز نے اپنی لیگ بنائی ہوئی ہے, انڈیا نے اپنی لیگ بنائی ہوئی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو ہم نے اچیو کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لانا ہے. 10 سال ہو گئے یہاں کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, اور وہ میں نے فیصلہ کیا تھا قطرہ قطرہ کر کے میں لے کے آؤں گا, جس کی آپ کو سکسیس ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے. پہلے ہم نے پی ایس ایل کے لوگ فارنرز کو یہاں لے کے آئے لاہور میں, اس سال ہم کراچی میں بھی لا رہے ہیں, لاہور میں 2 میچز کرا رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل 11 کو لے آئے ہیں, زمبابوے یہاں سے ہو گئی ہے, اب ویسٹ انڈیز, سری لنکا جو کہ جس کی وجہ سے سارا بند ہوا تھا, ان کو بھی میں نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا ایک دن کہ بھئی ایک میچ تو کھیلیں ہمارے ساتھ. یہ دروازے کھل رہے ہیں, کھڑکیاں کھل رہی ہیں. اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو میں 3 میچز کے لیے لا رہا ہوں. اس کے بعد میری کوشش ہے کہ کم از کم اور کوئی نہیں تو اگلے سال آدھی پی ایس ایل اٹھا کے یہاں لے آئیں, اور 2 سال کے اندر اندر ساری پی ایس ایل یہاں آ جائے, سارے فارن پلیئرز آ جائیں, فلی انٹرنیشنل کرکٹ ریسٹور ہو جائے. یہ میرا ایک سیکنڈ آبجیکٹیو ہے. یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو آپ سمجھیں آپ کی کرکٹ جو ہے وہ رواں ہو جائے گی. آپ نے بھی ٹریول کیا سب جگہ, سکھر ہوا, سندھ چلے جائیں, سرائکی بیلٹ میں چلے جائیں, بنا جائیں, ہمارے جو ریموٹ ایریا میں بہت کم ہے. تو یہ جو آگے چل کر مطلب یہ کہ کراچی میں ٹھیک ہے اسٹیڈیم بن گیا, لاہور میں ہو گیا, پشاور ہو گیا, پورا بلوچستان اتنا پڑا ہے, خیر وہ تو حالات بھی اپنی جگہ, سندھ پورا پڑا ہے اس ایریا میں. تو فیوچر میں کچھ اس طرح کر رہے ہیں کہ بھئی سکھر جیسی جگہ آ گئی, جیکاباد آ گیا, بھلے لڑکانہ آ جائے, ادھر سرائیکے ملتان چلیں کافی کور کر لے رہا ہے. لیکن یہ جو ایک اسٹیڈیمز کا جو کوئی آگے منصوبے ہیں, یہ ہم لوگ دیکھیے اسٹیڈیمز کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس پی سی بی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم سارے پاکستان میں اپنی جیب سے خرچ کر کے اور ہر علاقے میں ہم اکیڈمیز بنا دیں اور گراؤنڈز تیار کر دیں. جہاں گراؤنڈز تیار بھی کیے ہیں ان کو بھی سسٹین کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں آیا. اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں, ایک پرائیویٹ سیکٹر کو ہم لا رہے ہیں بیچ میں تاکہ اور پیسہ آئے, جب پیسہ آئے گا تو ملازمت ہوگی, گراؤنڈز بنیں گی اور کرکٹ میں پیسہ. دوسری چیز یہ کہ پی سی بی کے ریونیوز بڑھ رہے ہیں. جیسے یہ ہوگا آپ دیکھیے گا ہمارے ہاتھ بڑھتے جائیں گے, ہم ہر جگہ پہ اکیڈمیز بنانا شروع کر دیں گے, کلبز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ کچھ رکاوٹیں تھیں جو کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں ہماری وہ ہاتھ کھل جائیں گے اور یہ ہوگا بالکل. یہ تو بالکل ہوگا. 3rd ہو گیا, 4th ہوگا, یہ تو اب پٹری پہ چڑھ گیا, یہ تو پیچھے نہیں ہو رہا. بالکل ہوگا, بالکل پٹڑی پہ چڑھ جائے گا, پکا ہو جائے گا, اور ٹرین جو ہے وہ 90 میل کی رفتار پہ چلے گی. اور اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ بھی آئے گی. کرکٹ آئے گی, اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا. پراپر, اور جیسے وہ ہوگا پھر میں سلام دعا کر کے آپ کے ساتھ میڈیا میں آ کے بیٹھوں گا. آپس کی بات. اب تو کوئی دوبارہ وہ کوئی نہیں کہ کیئر ٹیک 2018 آ رہے ہیں الیکشن, پھر کہنے جی دیکھیے جانبدار آدمی مل گیا ہے. ابھی آپ رہنے دینا, ابھی مجھے اس کو تو سنبھال لینے دیں. You clear it, sir. Thank you.